السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، لاک ڈاؤن تو چل ہی رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ کسی طریقے سے بس یہ لاک ڈاؤن کھل جائے، ہم الوداع اور جو نمازیں رہ گئی ہیں اور جو عید کی نماز ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم ادا کر سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ آپ کہیں گے رشید بھائی آج ایسی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو میں بس آج جو ہے عیدین کا بیان، یعنی کہ نماز عید کا طریقہ، عید کی نماز کا طریقہ مکمل، یہ مت سوچنا کہ لاک ڈاؤن ہے تو کیا کریں گے، سن کر کے انشاءاللہ کام آئے گا۔ دعا کرو، کیونکہ جب رب چاہتا ہے نا تو ایک سیکنڈ میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سنیں انشاءاللہ، دل کھول کر پورا سنیں، ٹھیک ہے؟ نماز عید کا طریقہ عیدین کیا ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا آج، بالکل شروع سے لے کے آخر تک سنیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی بس میں آپ لوگوں سے یہی تھوڑی سی گزارش اپیل کروں گا، میرے چینل پر اگر آپ ویڈیو میرے چینل کی دیکھتے ہیں تو میری چینل کی ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا۔ آپ کا تہہ دل سے استقبال رہے گا میری طرف سے، بڑا شکر گزار آپ لوگوں کا میں رہوں گا۔ سبسکرائب چینل کو کر دینا، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو آن کر لینا ایسی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، ٹھیک ہے؟ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کچھ نہ کہتے ہوئے۔ پہلے میں اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے ہم عید کی نماز کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سن لیں کیونکہ یہ ہر انسان کے کام آنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو سنیں انشاءاللہ تعالی۔ میں شروع کرتا ہوں عیدین کا بیان، نماز عید کا طریقہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدین یعنی عید و بقرہ عید کی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے؟ مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں خطبہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا وہ فرض ہے، شرط ہے، اور عیدین میں جو ہے خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں اگر خطبہ نہ پڑھا تو نماز ہو جائے گی۔ مگر برا کیا، دوسرا فرق یہ ہے، مگر برا کیا، اگر چھوڑ دیا نماز تو ہو جائے گی عید کی، اگر خطبہ نہیں پڑھا، لیکن برا ہو جائے گا وہ، ٹھیک، غلط ہو جائے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور نماز کا عیدین کی نماز کے بعد ہے۔ عیدین کا جو خطبہ ہے نا وہ عید کی نماز کے بعد، سبھی کو معلوم ہے۔ اگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی، اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں انشاءاللہ سنیں آگے ناظرین اکرام۔ اور عیدین میں، عید کی نماز میں، عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعاتی، ٹھیک ہے؟ صرف اتنا کہنے کی اجازت ہے۔ قاضی عالمگیری در مختار وغیرہ میں یہ حوالے موجود ہیں۔ مسئلہ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی بدعت ہے، گمراہی و بدعت ہے بلا وجہ۔ دعا کرو لاک ڈاؤن کھل جائے، انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ ابھی بھی حوصلے ہیں ہمارے دل کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی بالکل سن لینا انشاءاللہ، اپنے دل پر لکھ لینا کہ رشید اختر سجاد نظامی، رشید اختر کی بات آپ نے سجاد نظامی ورلڈ چینل سے سنی ہے۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جی عید کے دن یہ باتیں مستحب ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سی باتیں عید کے دن مستحب ہیں بالکل سن لینا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، نمبر 1 حجامت بنوانا، جیسے کہ خط ہے یا پھر مونچھیں تراشنا ہے، ہاں حجامت بنوانا، یہ خط وغیرہ کٹوانا۔ نمبر 2 ناخن کاٹنا، ناخن کٹوانا۔ نمبر 3 غسل کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ مستحب ہیں عید کے دن، یہ باتیں، یہ کام مستحب ہیں۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا، ورنہ دھلا ہوا پرانا ہی کپڑا پہننا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ نمبر 6 انگوٹھی پہننا، انگوٹھی ایک پہننا، ایک ہی انگوٹھی پہننا چاہیے چاندی کی، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ نمبر 7 خوشبو لگانا۔ نمبر 8 صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا، مستحب ہے۔ عیدگاہ جلد چلے جانا۔ نمبر 10 نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، پیدل جانا ثواب ہے۔ نمبر 12 دوسرے راستہ سے واپس آنا، جس راستے سے جا رہے ہیں نا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، پھر واپسی میں دوسرے راستے سے آنا،
جی ہاں. نمبر 13 نماز کو جانے سے پہلے چند کھجورے کھا لینا. 3 5 7 یا کم و بیش مگر طاق ہو. کھجورے نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے نماز سے پہلے. کچھ نہ کھایا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا. جی ہاں انشاءاللہ. نمبر 14 خوشی ظاہر کرنا. نمبر 15 کثرت سے صدقہ دینا عید کے دن، یہ مستحب ہے. نمبر 16 عیدگاہ کو اطمینان و وقار سے اور نیچی نگاہ کیے جانا. عیدگاہ کو یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے بہت ہی اچھے ادب و انداز میں، اچھے لب و لہجے کے اندر جانا، اچھے وقار سے، اور نیچے کو نگاہ کر کے جانا. نمبر 17 آپس میں مبارکباد دینا. یہ سب باتیں مستحب ہیں. جی ہاں. مسئلہ راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے. ٹھیک ہے. جی ہاں انشاءاللہ. مسئلہ عیدگاہ سواری پر آنے میں حرج نہیں. عیدگاہ یعنی عیدگاہ اگر جا رہے ہیں تو سواری پر آنے میں حرج نہیں. مسئلہ عیدین کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جبکہ سورج ایک نیزہ کے برابر اونچا ہو جائے اور ظہوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرائی تک رہتا ہے، یعنی دوپہر تک. ٹھیک ہے. جی ہاں انشاءاللہ. لیکن عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے. دوستو یہ ویڈیو میں بالکل پڑھ رہا ہوں، سنیں انشاءاللہ. اور سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی، یعنی زوال کے وقت سے پہلے عید الفطر کی نماز ادا کر لینا ضروری ہے. زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہے، جس کا بیان وقت کے بیان میں انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا کسی نہ کسی وقت میں انشاءاللہ زوال کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، یہ تھوڑا سا بیان اور مستحب باتیں تھیں میں نے یہاں تک. اب انشاءاللہ نماز عید کا طریقہ میں بتاؤں گا، عید کی نماز کا طریقہ مکمل. بس پورا سن لینا انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک، اور شیئر اس کو ہر انسان تک، اپنے مومن بھائی تک پہنچا دینا، کیونکہ عید کی نماز میں ہی تھوڑی آپ ہی تھوڑی سبھی لوگ پڑھتے ہیں نا. اگر کسی کو طریقہ معلوم نہ ہو تو ہر انسان کو پتہ چل جائے. اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کمنٹ کے ذریعے سے کہا بھی تھا رشید بھائی آپ جو ہے عید کی نماز کا طریقہ آپ جو ہے ایک ویڈیوز پر بنا دے. تو آپ ساری مطلب جو مستحب باتیں، جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بتا دے رہا ہوں، اور اس کا طریقہ بھی. تو سنیے انشاءاللہ، شیئر کر دینا. ٹھیک ہے. نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے. اب نیت ہم کو کیسے کرنا ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ جو ہے نیت باندھ کر آپ ہاتھوں کو باندھ لیں. ٹھیک ہے. جی ہاں ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں. یعنی ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد میں پھر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. پہلی بار. جی ہاں انشاءاللہ. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیں. یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے. اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. جی ہاں انشاءاللہ. جب چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لے تو امام اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھ کر زور سے الحمد اور سورہ پڑھے، پھر رکوع کر کے 1 رکعت پوری کرے. ٹھیک ہے. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے الحمد اور سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے. جیسے ایک ہم نے رکعت پوری کر لی، اب دوسری رکعت کے لیے ہم جب کھڑے ہوں گے تو امام قرات کرے گا. اس کے بعد جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے ہم کو جو ہے 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں کی لو تک لے جائیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں. اسی طریقے سے پھر اٹھا کے لے جائیں، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں، پھر کانوں کی لو تک ہاتھوں کو لے جائیں، پھر چھوڑ دیں. چوتھی بار آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، اور تکبیر تحریمہ کے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع کی تکبیر سے پہلے. اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح پڑھنے کے برابر سکتہ رہے گا. یعنی کہ 3 تسبیح، جیسے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 تسبیح، یا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا مطلب جو ہے دیر ٹھہرنا ہے. اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھے، اور دوسری میں سورہ منافقون، یا پہلی میں
صبح اس میں اور دوسری میں حل عطا کا. چلیے یہ تو امام کی بات ہے, امام پڑھے گا, آپ کو تو صرف امام کی اقتداء میں رہنا ہے. نماز کے بعد اب آگے سنیں جو ذمہ داری ہماری, سنیں. نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے اور ہم لوگوں کو وہ خطبہ جو ہے بغور سننا چاہیے. اور جمعے کے خطبے میں جو چیزیں سنت ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی سنت ہیں, اور جو باتیں جمعے کے خطبے میں مکروہ ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی مکروہ ہیں. صرف 2 باتوں میں فرق ہے. ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے قبل خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے. دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے قبل 9 بار اور دوسرے خطبہ سے قبل 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے, اور جمعہ میں نہیں ہے. جی ہاں انشاءاللہ سمجھ لیجئے, بالکل بہت باریکی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں, اور شیئر اپنے مومن بھائی کو ضرور پہنچا دینا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام, مسئلہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد کوئی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے. ٹھیک ہے, جی ہاں, یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد اگر کوئی انسان شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے وہ انسان, اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو پھر بھی. جی ہاں, مسئلہ امام کو رکوع میں پایا, یعنی کہ رکوع ہو چکا ہے, ہم نے رکوع میں پایا تو پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے, پھر دیکھے کہ اگر عید کی تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پالے گا تو عید کی تکبیریں بھی کہے اور تب رکوع میں شامل ہو, اور اگر یہ سمجھے کہ عید کی تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پالے گا تو عید کی تکبیریں بھی کہے اور تب رکوع میں شامل ہو, اور اگر یہ سمجھے کہ عید کی تکبیریں کہتے کہتے امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شریک ہو جائے اور رکوع میں بلا ہاتھ اٹھائے عید کی تکبیریں کہے. پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو امام کے ساتھ سر اٹھائے اور باقی تکبیریں چھوڑ دے کہ یہ ساقط ہو گئیں, اب ان کو نہیں کہنا چاہیے, نہیں کہے. ٹھیک ہے, مسئلہ دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کے تکبیر اس وقت کہے جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پورا کرنے کھڑا ہو انسان. ایک ہی رکعت ملی ہے, پہلی والی نہیں مل پائی تو پہلی والی رکعت جو ہے امام جب سلام پھیر لے اس کے بعد جو ہے کھڑے ہو کر وہ پوری کرے, پھر جو ہے انشاءاللہ آپ 3 تکبیریں جو ہے کہیں اس میں جو پہلی تکبیر کی آپ چھوڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, سنیں آگے سنیں ناظرین کرام. مسئلہ امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیر نہ کہے. ٹھیک ہے, جی ہاں, بلکہ جب اپنی چھٹی ہوئی پڑے اس وقت کہے, جب اپنی رکعت پوری کرے گا نا اس وقت کہے. مسئلہ آخر رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے, آخر رکعت میں یعنی دوسری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہوا تو اپنی دونوں رکعتیں تکبیروں کے ساتھ پوری کرے, یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد. جی ہاں, اب عید کی نماز کا وقت اور مدت کیا ہے تو سن لیجیے تھوڑا سا انشاءاللہ, بس ویڈیو تھوڑا زیادہ بڑا نہیں کروں گا تو سن لیجیے انشاءاللہ. کسی عذر کی وجہ سے عید کے دن نماز نہ ہو سکی, کسی وجہ سے. ٹھیک ہے, مثلا سخت بارش ہوئی یا ابر کے سبب سے چاند نہیں دیکھا گیا اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکی, یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا تو دوسرے دن پڑھی جائے. عید کی نماز کا وقت اور مدت بتا رہا ہوں یہاں پہ, سنو انشاءاللہ. ہاں, دوسرے دن پڑھی جائے. جی ہاں انشاءاللہ, اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی, اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا, یعنی ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے نصف النہار شرائی تک. اگر بلا عذر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے, اگر کسی وجہ سے چھوٹ چکی ہے تو دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ عید الاضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے, صرف بعض باتوں میں فرق ہے. اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے, کیونکہ بقرعید میں جو ہے نماز سے پہلے کچھ کھایا نہیں جاتا ہے, لیکن عید الفطر کی نماز میں اس سے پہلے کچھ میٹھا کھایا جاتا ہے. جی ہاں انشاءاللہ, یہ اتنا ہی فرق ہے. اگرچہ قربانی نہ کرے اور کھا لیا تو کراہت نہیں, اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے. اور عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے 12ویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں, 12ویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی, یعنی بقرعید کی نماز, اور بلا عذر 10ویں کے بعد مکروہ ہے. اگر کوئی مجبوری ہے نا اور آپ نے چھوڑ دی تو پھر 10 کے بعد جو ہے مکروہ ہے, نہیں پڑھ سکتے. مسئلہ قربانی کرنے ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن کٹوائے اگر آپ کو قربانی کرنا ہے. مسئلہ بعد نماز عید مصافحہ ہاتھ ملانا, چاہے وہ عید الفطر ہو یا پھر عید الاضحیٰ. عید کی نماز کے بعد مصافحہ ہاتھ ملانا, مصافحہ معانقہ گلے ملنا
کرنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے۔ انشاءاللہ بالکل مصافحہ معانقہ کریں، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں۔ میں ابھی سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمامی حضرات کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو، عید بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان شریف کا مہینہ یہ ہماری نظروں سے بس نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اس رحمت بھرے مہینے میں، اس برکت بھرے مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے میرے مولا۔ اور بس یہی کہوں گا سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے اللہ ہم سب کی کمائیوں میں، رزق میں، عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور آخر میں چلتے چلتے بس اتنی سی دعا اور کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ہی مسلمانوں کے لیے، اس اللہ کے بندوں کے لیے، اس نبی کے امتیوں کے لیے۔ اے رب کائنات تو بہت بڑا کارساز ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ بس اس رحمت بھرے مہینے کے صدقے میں، گنبد خضرا کے صدقے میں یا اللہ، جہاں جہاں تیرے بندے پریشانی کے وقت میں ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو گنبد خضرا کے صدقے میں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بس دوستو شیئر کر دینا میری اس ویڈیو کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، میری آپ سے یہی التجا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بس یہ عید کی نماز کا طریقہ بس میں بتانا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی کمی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اے رب مجھے معاف فرما دے، اور تمام لوگ بھی مجھے معاف کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملوں گا آپ سے، بس شیئر کر دیں، چینل کو سپورٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ یہ چینل سجاد نظامی ورلڈ میرا نہیں بلکہ آپ کا خود کا چینل ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔